پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کی تجویز دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے معاملات کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں اس پر؟ دیکھیے آئیڈیا تو اچھا ہے، کیونکہ سیاستدان اگر جمہوری فریم ورک میں رہنا چاہتے ہیں تو ڈائیلاگ کے ذریعے راستہ نکالا جاتا ہے، تو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن ماحول اس وقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ایک اسی بیان میں ایک طرف دعوت دی جائے گی گفتگو کی، اس کے بعد چند سیکنڈ کے بعد دوسرے اپنے مخالف کو پھینٹی لگائی جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی زبان کو ہمارے سیاستدان کنٹرول کریں، خاص کر کچھ ممبران نے جو اسپیشلائز کیا ہے اپنے مخالف پہ گند اچھالنے کو، ذرا ان کو لگام دیں تاکہ ماحول بہتر ہو۔ اس کے بعد پھر گفتگو کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکل سکتا ہے، اور یہ موجودہ کرائسس کو اگر ڈیفیوز کرنا ہے تو آپ کو اداروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود ٹھنڈے دل سے اور ہر پارٹی میں کچھ ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو ریشنل سوچتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ریشنلٹی کو، یعنی عقل کو دل پہ قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہماری سیاست جو ہے وہ عقل سے نہیں دل سے چل رہی ہے۔ اگر آپ دل سے سیاست کو چلائیں گے تو وہ کمپرومائز نہیں ہوگا، اگر عقل سے چلائیں گے، سوچ سے چلائیں گے تو میرا خیال ہے اچھا راستہ نکل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اچھا راستہ نکلنے کی طرف معاملات جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ صافی صاحب مذاکرات کی بات کریے، پاکستان تحریک انصاف، آپ کو لگتا ہے پس پردہ کچھ چل رہا ہے؟ جی، پاکستان تحریک انصاف تو بات نہیں کر رہے۔ اسد قیصر نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، اور اسد قیصر صاحب بیچارے تو اس وقت بھی چیختے چلاتے رہے جب وہ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی تھے کہ اسمبلی کو نہ توڑے۔ اب بھی ان کا اشارہ اس جانب ہے کہ وہ اسمبلی سے نکلنا ہماری غلطی تھی اور واپس جانا چاہیے، لیکن وہ بیچارہ تو زمان پارک جانے کے لیے جب داخلے کی اجازت ان کو نہیں ہوتی ہے، اور وہ کئی دن ان کو لاہور میں رہنے کے بعد جا کی شنوائی ملتی ہے، تو جب تک عمران خان صاحب خود بات نہیں کریں گے، اور دوسری طرف مشاہد حسین سید صاحب کی طرف سے تجویز آئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، وہ ان کی تجویز سمجھی جا رہی ہے، تو جب تک نواز شریف نہیں کہیں گے تو کوئی رزلٹ مجھے لیکن خان صاحب نے بھی ایسی بات کی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں خود نہیں بیٹھوں گا، پارٹی کے دیگر اراکین بیٹھ کے انتخابات پر بات کر سکتے ہیں۔ جی، جب خان جی نہیں بیٹھیں گے اور وہاں سے میاں صاحب نہیں بیٹھیں گے تو مذاکرات کا تو پھر کم از کم مجھ سے اب یہاں سے لکھ کے لے لے کہ کوئی نتیجہ اس کا کبھی بھی نہیں نکل سکتا جب تک یہ دو بڑے خود ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ باقی اسد قیصر صاحب کی، مشاہد حسین سید، اسد عمر، یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے کوششیں کی ہے، یہ بہت سارے لوگوں نے کوششیں بیچ میں کی ہے، لیکن ان کی بات خان صاحب خاطر میں نہیں لاتے۔ خان صاحب کو خود آگے بڑھنا ہوگا، اور جواباً اگر بہت ہی کم لیول پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہو تو وزیراعظم صاحب کو خود آگے آنا ہوگا۔ یہ کم از کم یہ دو لوگ اب آگے اگر بڑھیں گے تو کچھ نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی، آپ نے آج بیان سنا ہے کہ وہ اس نے کیا کہا ہے، اور وہ جو حکومت کی ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ تو استعفوں پہ آ گئی ہیں، وہ چیف جسٹس سے استعفے مانگ رہے، ریفرنسز دائر کرنے کی باتیں ہو رہی ہے۔ تو مسئلہ اب ان سیاسی مذاکرات سے بھی حل نہیں ہونے والا جب تک فل کورٹ نہیں بیٹھے گی، اور 63-1 کی جو کہانی جہاں سے بگڑی پارٹی کے تھی، سنجیدہ لوگوں کی کوششیں کارگر ہوتی نظر نہیں آ رہی جب تک پارٹی قیادت مل بیٹھنے کا فیصلہ نہ کرے۔